اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بلی درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورت فاتحہ شریف دا کل بھی تمہیں میں عظمت اور مقام بیان کر کے دسیا سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف اور سورت فاتحہ شریف دے اندر موت تو علاوہ ہر مرض دی شفا ہے. یقین کامل رکھ کے عقیدہ کامل رکھ کے گھر چ کوئی بچہ بیمار ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو انہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے درود ابراہیمی شریف شروع تے پڑھ کے اس تو بعد سورت فاتحہ شریف پڑھ کے آخر تے بھی درود ابراہیمی پڑھ کے یا کوئی اور درود شریف آوے تو وہ پڑھ کے تو بچے نو 3 دفعہ دم کرنا ہے, یعنی 3 مرتبہ اس طریقے دے نال ہی افسا پڑھنا ہے. ہاں جی, بسم اللہ شریف پڑھ کے اس تو بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی جڑا نماز والا درود ہے, ٹھیک ہے. اس تو بعد سورت فاتحہ شریف پڑھنی, اینڈ تے پھر درود شریف پڑھنا ہے. 1 پھوک مار دیتی, دوبارہ پھر اس طرح پڑھنا ہے, تیسری دفعہ پھر اس طرح پڑھنا ہے. 3 دفعہ دم کر دو یقین کامل رکھ کے انشاءاللہ آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق کہ موت تو علاوہ ہر مرض دی شفا ہے, سرکار اس بیمار نو شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ سورت فاتحہ شریف دے اندر برکت ہے, ٹھیک ہے. ان دا نام ایک ام الشفا بھی ہے, اس سورت دا نام ایک ام الشفا بھی ہے, الفاتحہ بھی ہے, ام الشفا بھی ہے کہ اے شفاواں دی ماں ہے. شفاواں دی یہ ماں ہے کہ یہ سورت کے اندر سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ رب نے برکت رکھی ہوئی ہے کہ یہ کسے بیماری واسطے بھی پڑھ کے تو دم کیتا جائے, پانی پڑھ کے دے دیو یا ویسے پھوک مار دیو تو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا, شفا عطا فرمائے گا. الحمد, حمد دا معنی ہوندا ہے تعریف, للہ اللہ دا معنی کی ہے, بولو ماشاءاللہ. اللہ دا معنی کی ہے اللہ. کل جی میں دسیا ہے کہ اللہ دا معنی اللہ اسم جلالت, یعنی ان دا معنی کوئی نہیں, وہ وحدہ لا شریک اپنی ذات وچ بھی بے مثل و بے مثال ہے اور اپنے نام وچ بھی بے مثل و بے مثال ہے. رب, رب دا معنی ہوندا ہے پالن والا. کی معنی ہے؟ پالن والا. کل ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ شاہ جی اسی رب کسی اور نو کہہ سکتے ہیں؟ جی میں ساڈے دوسرے گوانڈی بیلی نے نا یہ اکثر حضرت علی المرتضیٰ نو رب کہہ چھڑ دیں, حضرت امام حسن نو, امام حسین نو, تو جو انہاں کولوں پوچھئے بھی وحدہ لا شریک او رب ہے, ان تسی رب کیوں کہندے جے؟ تو کہندے جی رب دا معنی ہے پالن والا, تو جڑا بھی پالن والا انہوں تسی رب کہہ سکتے ہو. تو ادریس صاحب پھر یہ مطلب ہویا کہ اسی ماں نو بھی رب کہہ سکتے ہیں, پیو نو بھی رب کہہ سکتے ہیں, بھرا نو بھی رب کہہ سکتے ہیں, بھین اگر کسی ٹائم روٹی دے دے انہوں بھی رب کہہ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے نا کہ پالن والا رب کہا جاتا ہے, لیکن نہیں, یہ کلمہ کفر ہے. یہ کلمہ ہے کفر ہے. کچھ گلاں جہڑیاں نے وہ اللہ دی ذات نال خاص نے, کی نے خاص نے. کچھ جہڑیاں چیزاں نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال خاص نے. کچھ چیزاں جہڑیاں نے وہ انبیاء کرام نال خاص نے. کچھ چیزاں جہڑیاں نے وہ اولیاء اللہ نال خاص نے. کچھ چیزاں وہ نے جہڑیاں عام مومنین واسطے خاص نے. جہڑیاں چیزاں جہڑی ذات نال خاص نے وہ اتھے ہی الفاظ بولے جان گے. رب جڑا ہے وہ ایک ہی ہے. بولو وہ کی ہے؟ ماں بھی پال دی ہے, پیو بھی پالدا ہے, بہن بھی پال دی, بھرا بھی پالدا ہے, دادا ماما چاچا تایا, دنیا دا کوئی رشتہ بھی اگر پالدا ہے نا تو انہوں سے رب نہیں کہاں گے. کیوں؟ رزق رب دے رہا ہے, رزق رب دے رہا ہے, لیکن وسیلہ وچ ماں نو بنا دیندا ہے, پیو نو بنا دیندا ہے, بہن نو بنا دیندا ہے, بھرا نو بنا دیندا ہے, چاچے مامے تائے, ہاں جی کسے نو بھی وچ تینوں مینوں وسیلہ بنا دیندا ہے, لیکن دیندا کون ہے؟ اللہ. دیندا کون ہے؟ رب. ہاں جی, تے رب دا معنی ہے پالن والا. ساری کائنات عالم نو وہ اپنے رزق دے نال پال رہا ہے, رزق عطا فرما رہا ہے. جی میں اللہ نے سورۃ جمعہ دی آخری آیات 28-12 سورۃ جمعہ آخری آیت اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین
فرمایا میں بہتر رزق عطا فرمان والا. جس پارے سورۃ آل عمران چ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا بے شک یرزق میں رزق دینا بغیر حساب. من یشاء جنوں چاہنا بغیر حساب بغیر حساب. ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیندا من یشاء جنوں چاہندا ہے بغیر حساب بغیر حساب. یہ بغیر حساب. تے رزق دین والی ذات کون ہے؟ بولو کون ہے؟ رزق دین والی ذات اللہ ہے، رب العالمین ہے. لیکن وچ وسیلہ بن جاتا ہے داتا علی حجویری، وچ وسیلہ بن جاتا ہے بابا کرما والا، وچ وسیلہ بن جاتے ہیں میاں شیر محمد صاحب، وچ وسیلہ بن جاتے ہیں پیر مہر علی شاہ. ساڈا یہ عقیدہ نہیں بھی سانو داتا دیندا ہے، ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ سانو میاں شیر محمد دیندا، ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ دیندا رب ہے لیکن انہاں دا صدقہ دے رہا ہے. انہاں دا بولو انہاں دا صدقہ دے رہا ہے. ساڈا یہ عقیدہ قطعاً نہیں. جنہاں دا عقیدہ ہے وہ کوئی چرسی پنگی پاویں لاکھ ہوے تے لوکی انہاں کی کلپ کٹ کے تے ساڈے اوتے انہی کی طنز کر دیندے نے. ہاں جی ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ داتا نہیں دیندا، داتا اللہ ہے. کی ہے؟ داتا کی ہے؟ اللہ ہے. ہاں جی تے لیکن جڑے حضرت علی عثمان الحجویری آل معروف حضرت داتا گنج بخش نے انہاں نوں رب نے داتا بنایا ہے. ان جی ہن بچہ بیٹھا ہے حمزہ، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. اللہ نے 14ویں سپارے دے پہلے رکوع وچ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. فرمایا اسی اس قرآن نازل فرمایا و انا لہ لحافظون، اسی اندے حافظ ہاں. ہن رب بھی حافظ ہے، میں بھی حافظ ہاں، حسنین بھی حافظ ہے، حمزہ بھی حافظ ہے، تیرا میرا پتر بھی حافظ ہے. ہاں جی تے جدو ہے رب حافظ تے تیرا میرا پتر حافظ بن جائے تے انہوں حافظ کہاں گے تے رب دی وحدانیت دے وچ فرق آئے گا؟ بولو نا آئے گا فرق؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ حافظ اللہ ہی ہے، حافظ اللہ ہی ہے. لیکن تیرے میرے پتر نو اونے اپنی عطا دے نال حافظ بنایا. سبحان اللہ. عقیدہ سمجھو، حافظ اللہ ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ. گل جڑا تانوں دسیا ہے کہ اے رب العالمین دے 99 نام نے صفاتی ان دے وچ بھی اللہ رب العزت دا نام حافظن ہے. حافظن بھی نام ایک صفات وچ ہے. ہاں جی تے قرآن بھی ہے 14واں سپارہ ہے پہلا رکوع خالق نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اسی قرآن نازل کیتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی اندے حافظ ہاں، اسی اندے محافظ ہاں. ہاں جی ہن اللہ حافظ بن رہا ہے، اللہ حافظ بن رہا ہے. تے جے اللہ بھی حافظ ہے تیرا میرا پتر بھی حافظ ہے تے ان دی شان وچ کوئی فرق نہیں آندا. او میری جان رب بھی داتا ہے تے لاہور والا کلندر علی حجویری بھی داتا ہے. کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں آ رہا. تیرے میرے پتر نو رب نے حافظ اپنی شان نال بنایا ہے، وہ بھی حافظ ہے. تیرے میرے پتر نو چاچا جی کو سمجھ آ رہی؟ تیرے میرے پتر نو رب نے حافظ بنایا ہے. ایویں لاہور دا کلندر حضرت علی عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف فیض عالم حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ رب بھی داتا ہے لیکن انہاں نو انہاں نے داتا بنا چھڈیا ہے. یہ داتا بنا چھڈیا ہے. کی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر شے دین والا کون ہے؟ مالک ہے. ہر شے دین والا کون ہے؟ مالک ہے. عزت دین والا مالک ہے، رزق دین والا مالک ہے، اولاد دین والا مالک ہے، جائیداد دین والا مالک ہے، صحت دین والا مالک ہے. ہاں جی اگر کسی ٹائم بیماری چلا ہے تو وہ امتحان ہے، وہ ازمائش ہے، وہ اپنے پیارے کو لیندا ہے. جنہ تے مان ہوئے، جنہ نال پیار ہوئے انہاں کو ہی وہ لیندا ہے. ہاں جی پورا جہان بابا نے آج پہ وسدا ہے. بیمار اگر تسی ہو جاؤ اللہ خیر کرے تے رب تہاڈے نال پیار کردا ہے تے تہاڈے کو امتحان لے رہا ہے نا. دوسرے کو کیوں نہیں لیا سکتے؟ دوسرے کو کیوں نہیں لیا سکتے؟ ہاں جی پورا جہان پہ وسدا ہے. ہاں جی جننے تسی آئے بیٹھے ہو رب دے مقرب ہے ہو تے رب نے تانوں مسیطے بٹھا لیا. بڑھایا بھی تے جہان وسدا پیا ہے نا، بڑھایا بھی تے دنیا وسدی پئی ہے. جنہ نال مان ہون، جنہ نال پیار ہون تے جنہ تے مان ہوئے کہ پکے نکلن گے کچے نہیں نکلن گے راہ چ دوڑن گے نہیں، رب امتحان بھی انہاں کول لیندا ہے. یہ ہر شے دین والا کون ہے؟ ہر شے دین والا کون ہے؟ رب دی وحدانیت اقرار کرو. ہر شے دین والا کون ہے؟ اللہ. لیکن تیری میری ذات وچ بابا نہیں وسیلہ بنتی. کی بنتی ہے؟ وسیلہ. الحمد دا معنی تعریف، للہ دا معنی اللہ، رب دا معنی پالن والا، عالمین. ایک ہوندا ہے عالمین، لام دے تھلے زیر، عالمین.
یہ ہوتی ہے عالم دی جمع 5-7 عالم دین رل کے بیٹھے ہوتے انہوں نے کیا جاتا ہے عالمین تے سارا جڑا جہان ہے انہوں کیا جاتا ہے عالمین کی کیا جاتا ہے کی کیا جاتا ہے عالمین اسی موقع سے ترجمانی کرتے ہیں سلطان باہو فرماتے ہیں 18,000 عالم سارا اتنے اکثر لوگ گل کر چھڑتے ہیں جی عالم بابا نیاز اکثر لوگ اتنے گل کرتے ہیں جی مولا حسین کے سامنے 18,000 عالم سن عالم نہیں سن عالم 18,000 جہان ہے 18,000 کی ہے 18,000 کی نے جہان نے سلطان باہو یہ فرما رہے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 عالم کل کائنات جی میں اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء 17واں سپارہ آخری اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں فرمایا کی فرمایا ہے آلہ لام دے اوتے کی ہے زبر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا محبوب اسا تانوں سارے جہاناں واسطے عالمین واسطے ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا چلے سبحان اللہ ہاں جی ایک ہوندا ہے عالم ایک ہوندا ہے عالم عالم ہوندا ہے پڑھیا لکھیا عالم ہوندا ہے جہان کی ہوندا ہے جہان ایتھے بھی اللہ فرما لیا رب العالمین لام زبر لا میم زیریا مین نون ساکن عالمین 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 عالم دی جمع عالم کیا جاندا ہے ایک جہان نو عالمین کیا جاندا ہے سارے جہان نو ہاں جی نبی کیا جاندا ہے ایک نبی نو نبی جین کیا جاندا ہے 1,00,000 نبیاں نو صدیق کیا جاندا ہے صدیق اکبر نو صدیقین ہو جائے تو جتنے بھی صدیق نے جتنے بھی صدیق نے ولی ہوئے ایک سارے اگر کٹھے ہو جاندے انہوں نے کیا جاندا ہے ولی جین کی جاندا ہے ولی جین یا ولی اللہ کہ سارے ولی کی ہے سارے ولی ایک بچے نے حفظ کی رہے انہوں کیا جاندا ہے حافظ 5-7 حافظاں دی دستار بندی ہوئے تو انہوں کیا جاندا ہے حفاظ کرام حفاظ یہ جمع نے ایک ہی ہے بولو ایک ہی ہے جمع ہے ایک بھرا ہوئے تو کیا جاندا ہے بھائی ہاں جی بھائی ایک بہن ہوئے تو کیا جاندا ہے بہن تو جمع ہو جاوے تو بہن تو بھائی کی ہے پھر بہناں آ جاندیاں پھر کی ہے بہناں آ جاندیاں نے ہاں جی ایک ماں ہوئے تو کیا جاندا ہے ماں ہاں جی چاچی بھی ماں بن جاندی ہے نانی بھی ماں بن جاندی ہے دادی بھی ماں بن جاتی پھر بن جاتا ہے مائیں یہ بن جاتا ہے جی اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سورت ہاں سورت الاعراف الاحزاب سورت الاحزاب 21 پارہ پہلا رکوع اللہ فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کہ میرا محبوب تو اڈیاں جاننا تو بڑا قریب ہے وَأُمَّهَاتُهُمْ اور فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں بیوی نہیں بیویاں امہاتہم تو اڈیاں ماواں نے کی نے یہ جمع ہے کی یہ جمع ہے قرآن جو 3-4 دلیلاں دے دیتے ہیں یاد رہن گیاں ٹھیک ہے عالم کیا جاندا ہے ایک جہان نو عالمین کیا جاندا ہے کم و بیش 18,000 رب نے جہان بنائے نے ہن جہان دے تاں دس دیاں اے جڑی دنیا ہے یہ بھی ایک جہان ہے تھلے جڑا قبر دے تھلے جانا یہ بھی جہان ہے معاشر دا بھی جہان ہے ہاں جی پہلے آسمان دا جہان تو دوسرے دا تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا 18,000 جہان عالم لاہوت تالوت ہاں جی عالم دنیا عالم برزخ عالم معاشر ہاں جی یہ جہان نے یقین ہے اللہ نے 18,000 جہان بنائے نے کنے 18,000 اللہ نے جہان بنائے نے ٹھیک ہے ان سمجھ آ گئی عالم تے عالم دی سمجھ آ گئی ہے نا بولو نا سمجھ آ گئی ہے دیکھ لو کہ ایک زبر دا بابا یعقوب اتے نیویں کم ہو جاوے تے کتنا فرق پی جاتا ہے کتنا فرق پی جاتا ہے ترجمے دے اندر کتنا فرق پی جاتا ہے معنی مفہوم وچ کتنا فرق پی جاتا ہے اس وجہ تو ساری ایک ناکامی ہے کہ اسی عالم دین کو بیٹھنا نہیں قرآن اپنا صحیح کرنا نہیں یہ شاہ جی ہے سنو حضرہ آپ صاحب سنو حضرہ کو میری زبر زیر دی غلطی ہے ساری زندگی انجی پڑھ چھڑیا معنی بھی غلط ہو گیا مفہوم بھی غلط ہو گیا ہاں جی کوشش کرو کہ کسی عالم دین کو بیٹھو یہ نہ مان کریا کرو بھی میرے تو وڈا حافظ کوئی نہیں میرے تو وڈا قاری کوئی میاں محمد بخش کہندے پڑھنے دا نہ تو مان کری تو نہ کی میں پڑھیا
پڑھنے دا نہ تو مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ ستے ڈڑ کریا فرمایا وہ مالک ہے وہ نہ ہوئے بھی کڑے آیا روڑ کپڑا مارے پڑھنے دا نہ تو مان کری ہاں جی کوششیں کریا کرو میرے بابا سرکار ساری زندگی اتنے ساری کرما والا یونیورسٹی ہے تو اتنے بابا جی سرکار جا کے کلاس پڑھی رہی ہوں سی نا تو اندر جا کے بابا جی کو بہ جانا تو بچہ کہنا مرشد جی اسی تے صدقے تاری نظر کا فیض لے رہے ہیں تو تھی اتنے آ کے بہ آپ فرمانے یار میرا دل کرتا میرا آخری سال بھی طالب علمی دے گزرے یعنی دین سکھ دیا گزرے کہ میں بیٹھ جاواں مینوں برکت ملتی رہے ہاں جی دین سیکھن دے اندر پریشانی کوئی نہیں ہاں جی ضروری نہیں کہ 50-60 سال عمر ہوگی ہوں لوگ آخر گے یار چٹے وال آ کے تین قرآن نہیں پڑھنا آتا نہیں اس چیز دے وچ کوئی شرم نہیں مولا علی المرتضیٰ سرکار فرماتے جن نے مینوں ایک لفظ پڑھایا وہ بھی میرا استاد ہے وہ بھی کی ہے میرا استاد ہے کوششیں کرو کہ بیٹھ کے کسی عالم دین کو کسی حافظ قرآن کو اپنا قرآن سیدھا کرواؤ ہاں جی زبر زیر دیاں جڑیاں غلطیاں نے انہاں سیدھیاں کرو کہ انہاں سیدھیاں کرو ہاں جی ہن اے ویکھو ہن تانوں ایندا ترجمہ کر کے سنا سمجھ آ گئی نا مکمل تفسیر سمجھ آ گئی ہن ترجمہ سن لو ہن لفظ الحمد حمزہ زبر لام ال ہا زبر میم ہم دال پیش دو الحمد ہن اکثر بابا کو پوچھے سنا چاچا کی حال ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ایندا مطلب بھلا کی ہے پوری آیت کا ترجمہ کریے تو بنتا ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں الحمد دا معنی تعریف للہ تے رب انہاں دونوں دے ایک ہی معنی ہوئے گا ہاں جی للہ دا معنی ہو گیا اللہ رب دا معنی پالن والا عالمین دا معنی ساری کائنات فرمایا الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے رب العالمین جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے سمجھ آ گئی انہیں انہوں ادریس بھائی اگر اس پڑھیے نا الحمدللہ تو ناؤز باللہ اندہ معنی ہوئے گا ساریاں برائیاں اللہ واسطے ہم دسو ایک وچ صرف ایک لفظ دا فرق پہ رہا ہے کہ زبر زیر دی غلطی ہو رہی ہے تو کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے پتہ ہے اس گل دا ساڈا اج کی حال ہے یار کوشش کرو کہ بیٹھو اور بیٹھ کے قرآن سمجھو کی ہے سمجھنا انشاءاللہ ساری دیہڑی جو 5-10 منٹ دے دیا کرو کسی حافظ قرآن نو کسی امام مسجد نو عالم دین نو بیٹھ کے اندر کو کیا کرو بھی اشاہ جی ساڈا ایک رکوع سنیا جی ذرا غلطی ہوئی تھی ذرا کٹ دیا جی کوئی نہیں ساری اصلاح فرما دے ہاں جی صحابہ کرام تے آخری لمحات تک دین سیکھیا دین سیکھن دے اندر کیڑی کوئی پریشانی ہے ہاں جی بابا سرکار پیر محمد علی شاہ صاحب فرماتا ہے یہ پتر شرم ادو ہونی چاہیے جدو کسی کی دھی بھن کا حق کھائیے جدو کسی کی دھی بھن والا غلط نظرہ کریے جدو پھٹیاں تے بہ کے تاش کٹیے ہاں جی جدو اڈا کھڈا کھیڑیے جدو یہ جا کام کریے ادو شرم آنی چاہیے تو دین سکھدیاں شرم نہیں آنی چاہیے ہاں جی دین سکھدیاں شرم نہیں ہونی چاہیے آ جاؤ فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرما رہی ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے ساری جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن الرحیم الرحمن دا معنی کی ہے کل دسے بھول گئے ہو نا الرحمن دا معنی کی ہے مہربان الرحیم دا معنی رحم فرمانے والا الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم فرمانے والا مالکی یوم الدین مالک کہندے نے مالک نو یوم دا معنی ہے دن دین دا معنی ہے جس دن حساب و کتاب ہونا ہے ہاں جی اللہ فرما رہا ہے مالکی یوم الدین میں مالک کا روز جزا دا جس دن عملہ دی جزا ملنی ہے جس دن محشر دا دیاڑا لگنا ہے فرمایا مالکی یوم الدین میں مالک کا روز محشر دا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا مولا کریم اسی تیری نعبد عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تیرے کولو ہی مدد طلب کرتے ہیں تیرے کولو ہی مدد طلب کرتے ہیں لہذا اتوں ساڈے تو فتوا کوئی نہ لاوے کہ اسی داتا علی اجمیری کولو مانگتے ہیں یا خواجہ معین الدین چشتی کو مان اسی کہنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین جدو ایتھوں تک گل آئی نا تے اگوں رب نے پھر اپنے ولیاں دا بھی ذکر کیتا ہے سبحان اللہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین
یا مولا کریم اسی تیری عبادت کرتے ہیں تیرے کو مدد طلب کرتے ہیں. رب نے فرمایا صرف مینوں مندا ہے جنہوں میں منوایا ہے انہوں نے بھی مندا ہے. اللہ سونا وہ کون نے؟ فرمایا کیا ہاں اہدنا الصراط المستقیم، سونا مینوں سیدھا راہ بخا. اللہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا راہ دو ہی، ایک انعام والے، ہاں جی، یعنی ایک درود والے ایک برود والے. ہاں ایک درود والے ادریس بھائی تے ایک برود والے. فرمایا تینوں کیڑا چاہیدا ہے؟ تے بندہ عرض کردا ہے انعمت علیہم، سونیا مینوں اوہی دے جنہاں تے انعام کیتے ہوئے، جنہاں نو اپنا ولی بنایا ہے، جنہاں نو اپنا قریبی بنایا ہے، جنہاں نو اپنا دوست بنایا ہے، جنہاں نو اپنا خلیل بنایا ہے، جنہاں نو اپنا کلیم بنایا ہے، جنہاں نو اپنا صفی بنایا ہے، جنہاں نو اپنا حبیب بنایا ہے. سانو انہاں دا راہ وکھا، سانو انہاں دا راہ وکھا. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم، سونا سانو انہاں لوگاں دا راہ وکھا جنہاں تے تو انعام فرمایا. ہاں جی، غیر المغضوبی، نہ کہ انہاں دا مغضوبی جنہاں تے تیرا غضب ہویا، علیہم ولا الضالین، تے جڑے بھٹک گئے، جڑے بھٹک گئے، جڑے بھٹک گئے. یہ جس وقت تانوں نماز دی ساری میں ترجمہ تفسیر سمجھائی سی، تانوں دس دتا سی کہ روزے ازل تو جنہاں نے تے حکم دے مطابق آدم نو سجدہ کر لیا تے وہ سجدہ بھی آدم نو نہیں، آدم دی پشت وچ جڑا نور مصطفیٰ چمک رہا سی سجدہ اونوں سی. سجدہ کی سی؟ سجدہ اونوں نہیں، آدم نو نہیں، سجدہ تو اس مالک نو ہے. سجدہ کی اس مالک نو ہے. تے آدم دی پشت دے وچ جڑا نور مصطفیٰ چمک رہا سی نا، رب فرمایا جھکو ہاں ذرا اندے اگے میرے نبی نو نور مان دے ہو کہ نہیں مان دے ذرا. ہاں جی، تے جنہاں نے نور منیا انہاں نے سجدہ کر لیا، تے جنہاں نے اپنے ارگا منیا انہاں نے آکھیا نا سونیا یہ تے میرے چ فرق پھر کی رہ گیا، اسی تے سونیا پھر اگ نال بنے ہوئے تے مٹی نال بنیا ہویا ہے، ایندی ساڈی کی اوقات ہے؟ نا 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 ناس نہیں کرنا. رب نے فرمایا آج سورت اعراف 8واں سپارہ، ہاں جی اللہ اکبر، 14واں سپارہ سورت حجرات، دوواں چ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا جنہاں نے تیرے پیچھے نہیں تھی یہ سارے لے جا، فاخرج نکل جا میری جنت دے وچوں، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا ابلیس قیامت تک تیرے اوتے میری لعنت برستی رہے. ہاں جی، تے جنہاں نے انعام یافتہ ہوئے اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جڑے میرے انعام یافتہ نے وہ فرمایا میری بارگاہ سے سجدہ کرنے والے ہو تانوں انعام دیاں. اللہ سونے کی ہے فرمایا قیامت تک لا خوف، نہ تانوں کو خوف ہوئے گا، ولا هم یحزنون، نہ تانوں کو غم ہوئے گا. فرمایا تہاڈی ذمہ داری میرے ذمہ. تے فرمایا جن نے انکار کیتا ہے فاخرج وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا جاؤ قیامت واسطے تانوں، فرمایا قیامت تک تہاڈے اوتے لعنت برستی ہے. تے راستہ کنہ لوگاں دا لینا ہے؟ جنہاں تے انعام ہویا ہے، جنہاں تے انعام ہویا ہے. جدو دعا کریا کرو تین جاکیا کرو ربا سونیا سانو اپنے انعام یافتہ لوگاں وچ شامل فرما. کی کرنا ہے؟ انعام یافتہ بننا بہت اوکھا ہے. کی ہے؟ انعام یافتہ بننا بابا نیاز، انعام یافتہ بننا بہت اوکھا ہے. انعام یافتہ بننا ہر بندہ اٹھ کے لمبا یا چولا پا کے کہہ دیندا میں ولی ہاں. ولی ایڈا سوکھا ولایت بٹ تے پئی جڑی چوک کے بندہ سینے لا لے. ایڈا سوکھا ولی نہیں بندا، ایڈا سوکھا ولی نہیں بندا. یہ کھیراں بہت اوکھیاں پکدیاں نے، پتے لگدے نے پکان لگیاں. ہاں جی، پتہ لگ جاندا ہے ایک دفعہ ہر شے رگڑی جاندی. ہاں جی، کھ بھی نہیں بچدا سوائے اس محبوب دی ذات. ایک کلا یار نصیب ہوندا ہے، پیچھے کوئی شے نہیں بچدی. جاؤ جا کے اللہ دے ولیاں دے رنگ ویکھو، کنڈ کر دیتی اپنے گھر نوں، اپنے مال جان اولاد ہر شے نوں کنڈ کر کے جا ٹبیاں دا ڈیرا لایا. اسی اسلام آباد گئے تے یوسف صاحب حضرت امام بری سرکار علیہ رحمہ آپ سرکار دا بچیاں نے کیا نہیں شاہ جی اتنے جانا ہے. تے اسی بھی آکھے چلو ساری کو طبیعت تھوڑا جہا فرق پی جائے گا، اللہ دے ولی دے صدقے نال اسی سفر کرتے. وہ جویں غار سور تے جاندے بندے نوں ٹائم لگتا پورے 4-4.5 گھنٹے لگتے ہیں. جتھے حضرت امام بری سرکار نے بیٹھ کے چیلا کٹیا، جتھے بیٹھ کے عبادت ریاضت کی ہے، رب نو راضی کیتا ہے. ہاں جی، تو اتنے جا کے تے ساڈے اتروں نہ رکن. اسی آخیا ربا سونے اسی تے گھروں اٹھ کے تے اپنے محلے دی مسجد وچ آ کے نماز پڑھن واسطے تیار نہیں. صدقے جائیے تیرے ولیاں دے کول، اتنے پانی دا بھی اہتمام کوئی نہیں. جڑے ہر نماز دے ٹائم تھلے بھی آتے سن
تھلوں آ کے وضو کر کے پھر اتنے جاندے سن ہاں جی تے ساری ساری رات اتنے بہ کے تے سونے تیری عبادت دے اندر لگے رہندے سن ہاں جی تے پھر وہ پتہ چلیا بھی ایڈی چھیتی یہ مقام نصیب نہیں ہوندے جناب من میری جان بڑے بڑے ٹائم لگتے ہیں تے بڑیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے ہاں جی تے پھر ہی اللہ ذکر فرماندا نا انعمت علیہم اور فرمایا مینوں راضی کرن والے ہو میں تہاڈے تے راضی ہو گیا کیڑی ایڈی گل مینوں راضی کرن والے ہو فرمایا اپنے گھر بار مال جان اولاد ہر شے چھڈ کے فقط میری رضا وچ آن والے ہو انعمت علیہم تہاڈی زندگی فرمایا کائنات واسطے نمونہ حیات بنا دیواں گا ایک کمال احسن زندگی بنا دیواں گا انعمت علیہم انعام یافتہ تہاڈی زندگی بنا دیواں گا کہ ساڈے ورگے گناہگار بھی انہاں دی زندگی اپنان دی حسرت رکھن گے آکھن گے انعمت علیہم اللہ سونیا انہاں لوگاں دا راہ وکھا جنہاں تے تو انعام فرما چھڈے جنہاں تے تو انعام فرما چھڈیا ہے تے دعا اے کریا کرو انعام یافتہ بننا تے بہت اوکھا ہے اللہ بس انہاں دے نوکراں دے وچ شامل فرما لے اللہ انہاں دے نوکراں دے وچ شامل فرما لے بابا جی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب وڈے بابا جی کرما والے تے فرماندے ہوندے سن بیلیو ولی بننا بھی بہت اوکھا ہے انج دعا کریا کرو کہ ولی دے در دے جڑے کتے ہوندے نے نا رب انہاں دی نوکری نصیب فرما دے ولی دے در دے جڑے کتے نے نا کتے اللہ انہاں دی نوکری نصیب فرما دے ہاں جی ولی بننا تے بہت اوکھا ہے ولی بننا بہت اوکھا ہے وہ جی میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دا شعر آپ نے فرمایا تن دی ہانڈی من دا سالن وہ تو لون صبر دا پایا فرماندے پہلے تن دی ہانڈی کہ یعنی اے تن نو نفسی خواہشات تو پرا کر چھڈیا تے اینو انج کر کے عشق مصطفیٰ دی اگ تے تر دیتا فرماندے تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا فقیری دے اندر تین چیزاں نے فقر تے صبر ہاں جی تے اس تو بعد مین ختم کرنا صبر دے اتنے مکمل پہرا دینا جڑا صابر نہیں ہو ولی نہیں جڑا صابر نہیں ہو بولو جڑا صابر نہیں ہو ولی نہیں جاؤ جا کے انڈیا دے وچ حضرت خواجہ صابر پیا سرکار بابے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیواں ہاں جی یہ حضرت صابر پیا جڑے انڈیا چ پے نے نا یہ حضرت بابا فرید الدین دے سکے بنے ہوئے نے ہاں جی بہن نے حضرت فرید الدین کو چھڈیا بھی میرے پتر نوں ولی بنا دے 12 سال بعد ماں گئی پتہ کرن اج تے مسیتے ماں جاندی کر سا میرے پتر نوں ماریا جنا اج دین کیڑی شاید دا نافذ ریز 12 سال بعد گئے تے جا کے ویکھیا تے پتر دیاں ہڈیاں نکلیاں آکھیا مامے تے بڑے ویکھے وا فرید تیرے ورگا نہیں ویکھے وہ روٹی نہیں دیندا رہا آکھیا پوچھ ہاں کدی منع کیتا پر صدقے جاواں مامیاں دے حیا کنج ہوندے سن اج تے نانکیاں دے حیا ہی کوئی نہیں رہ گیا نا کنج حیا ہوندے سن ہاں جی فرید الدین دے بارگاہ چ حضرت صابر پیا انج کر کے ہاتھ جوڑ کے بہ گیا تے کہن لگے بابا جی کدی آکھیا جے بھی کھا لا میری کی اوقات بھی اپنی مرضی نال کھاواں میری کی اوقات بھی اپنی مرضی نال کھاواں تسی آکھیا بھی پتر پڑھ تے اسی پڑھن دے لگے رہ گئے اسی کھادا ہی نہیں آپ نے انج کر کے چابیاں کھڑ کے فرمایا پھر پڑھ جڑیاں لنگر شریف دیاں چابیاں نے نا جتھے آ کے بیلیاں لنگر کھان دی چابیاں میں تینوں دے رہا ہے مڑ 12 سال لنگ گئے ہائے لون صبر دا پایا 12 سال لنگ گئے تے پھر ماں نے پھیرا ماریا آکھیا مامے اگے نال بھی یخنی کٹ چھڈی ہو ہاں جی اگے تے ہڈیاں نکلے تے ہڈیاں بھی نہیں نظر آ رہی آکھیا تیرے سامنے نو چابیاں دے دتیاں سی مر صابر پیا قدماں چا کے ڈگ پے آکھیا حضور چابیاں دتیاں سی یہ تے نہیں سی آکھیا بھی وچوں کھا لے ایندا نام ولایت کہ مرشد کہہ دے نا انج کر کے کھڑا رہے تے اتھوں تیرا قدم بھی نہ ہلے تیرا اتھوں قدم بھی نہ ہلے پھر جا کے کتے مقام نصیب ہوندے تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا تیرا میرا روزہ ہے صبح رکھیا تے رات نو کھول چھڑیا ولایت دے 24 سال دے روزے ہوندے پوچھ جا کے حضرت صابر پیا سرکار کلیر دے بادشاہ کولو پوچھ جا کے کہ ولایت دے 24 سال دے روزے ہوندے نہ کھانا نہ پینا نہ کھانا نہ پینا تے پھر جندیاں بارگاہ وچ بیٹھ جائیو نہ بھوک لگن دیندا ہے نہ پیاس لگن دیندا ہے ہاں جی کیونکہ عاشق دی غذا محبوب دا ذکر ہے محبوب دا ذکر ہے عاشق دی غذا ہے
आशिक बीमार हो जाए तो उनकी दवाई यार का दीदार है। हाँ जी, उनकी दवाई जड़ी है वो यार का दीदार है। इस तो इलावा आशिक नूं होर गल है ही कोई नहीं। आशिक नूं जदों भुख बल्कि भुख लगनी की वो जदों 24 घंटे अपने आप च है ही नहीं, अपना तन बदन उन्हें मालिक की बारगाह च रखा होया, वो अपने आप च होवे तो उन्हें भुख लगे, अपने आप का ख्याल होवे तो उन्हें भुख लगे ना। जदों अपना ख्याल हुंदा ही नहीं, ख्याल ही फकत यार दा है, तो फिर यार ना भुख लगन दिंदा है ना प्यास लगन दिंदा है। तन दी हांडी मन दा सालन उतों लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे इतबार नहीं आया। चीज़ है कि दुआ करया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इन्हां दी जिंदगी अपनाउण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इन्हां दे दर दियां गुलामियां अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन साडा हशर अपने नेक साले वलियां दे नाल फरमाए। गल तो नमाज़े फजर इंशाअल्लाह पूरे 5 बजे अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।